نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کا موضوع ہے ایک مسلمان کو بنا قصور گالی دینا، اور اس کا جو جرم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک آدمی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اس پر میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں، تو میرا ان کے ساتھ یہ رویہ۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو انہوں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا، اس کا حساب کیا جائے گا، اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہو گئی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، نہ تمہیں انعام ملے گا اور نہ سزا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوگی تو تمہیں ان پر فضیلت ہو جائے گی، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہو گئی تو اس زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف ہو کر زور زور سے رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے کہ قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے، تو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ تو اس گواہی نے اس آدمی کو بہت حیران کر دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے لیے اور ان غلاموں کے لیے اس سے بہتر صورت نظر نہیں آ رہی کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب غلام میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر جواب نہ دینا حضور کو پسند آ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب وہ آدمی بہت زیادہ اور برا بھلا کہنے لگا تو حضرت ابو بکر نے بھی اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور ناراض ہو کر وہاں سے کھڑے ہو کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی پیچھے چل پڑے اور جا کر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ بیٹھے رہے، جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تو نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان بیچ میں آ گیا اور فرشتہ چلا گیا، اور میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں جو بالکل حق ہیں، جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ظلم کا بدلہ لینے سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زوردار مدد کریں گے، اور جو آدمی جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہدیہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب بڑھاتے ہیں، اور جو مال بڑھانے کی نیت سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور کم کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت بہمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں عبداللہ کی زبان نہ کاٹوں تو میرے اوپر نظر واجب ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر سے اس بارے میں بات کی اور ان سے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تاکہ آئندہ حضور کے کسی صحابی کو گالی نہ دے سکے۔ حضرت بہمی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مقداد کے درمیان ذرا بات بڑھ گئی اور حضرت عبداللہ نے حضرت مقداد کو گالی دے دی۔ حضرت مقداد نے حضرت عبداللہ کی ان کے والد حضرت عمر سے شکایت کی تو حضرت عمر نے نظر مان لی کہ وہ حضرت عبداللہ کی زبان ضرور کاٹیں گے۔ جب حضرت عبداللہ کو اپنے والد سے خطرہ ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے والد کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر نے فرمایا، مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تاکہ یہ مستقل قانون بن جائے جس پر میرے بعد بھی عمل ہوتا رہے گا۔ جو آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گالیاں دیتا ہو، اس کی زبان ضرور کاٹی جائے۔ تو میرے دوستو دیکھو، یہ ہم تو اس کو چھوٹا سا عمل سمجھتے ہیں، اور ایک آدمی غصے سے نہیں لیکن مذاق میں بھی ایک دوسرے کو پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اور اس کو گالیاں دینا اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کتنا سخت گناہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو
اس برے عمل سے بچائے، کیونکہ آج کل دیکھو حالات، ہم مسلمانوں کی زبان بہت تیز چلتی ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا بول دیا جس سے ہمارے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔